الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر ترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشینوں بہنوں کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی جتنی بھی کائنات کے اندر ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آج خوشی کے موقع پر غمی کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں اپنانا یاد رکھیے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے وہ چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو ہر موقع پر ہمیں یہ اپنے علماء سے مفتیان کرام سے دین والوں سے سیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر جو ہے وہ ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اپنے آپ کو ایسے مواقع پر بڑا مفکر اور مؤدب جو ہے وہ نہ سمجھیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے جی ہمیں تو ہر چیز کا علم ہے لیکن جب دین کا مرحلہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے میرے بھائی دنیا کے اندر جو زندگی چند دن کی اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ یاد رکھیے ہمارے لیے دار الامتحان ہے
اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پرکھ رہے ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں جو ہے وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ جیسے ایک بچہ امتحان گاہ میں جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میرا امتحان ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے کہ میری اچھی سے اچھی تیاری ہو جائے اور میرے جو ہے وہ نمبر اچھے آ جائیں۔ اگر وہ تیاری نہ کرے، اسے کوئی فکر نہ ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ جب امتحان دے گا، پھر رزلٹ آئے گا تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کہتا کاش میں تیاری کر لیتا۔ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہماری تیاری کی جگہ ہے، ہماری تیاری کی جگہ، اس میں ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اس کا رزلٹ امتحان کا جو ہمارا آئے گا وہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اعمال نامہ انسانوں کو عطا فرمائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالی جب آخرت میں ہر ایک کا امتحان کا پرچہ ہر ایک کو عطا کرائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا میں اس نے کیسی تیاری کی ہے۔ دنیا میں نہیں پتہ چلتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہے، اور دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے اشارہ انہیں جو ہے وہ مل چکا تھا۔ جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تم سے دنیا میں راضی ہو چکا ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ رزلٹ جو ہے وہ اچھا ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دنیا میں اپنی محنت کو کم نہیں کیا، پہلے سے زیادہ کیا۔ حالانکہ پتہ تو چل چکا ہے کہ جنت واجب ہو چکی ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے مل گئے، اس کے باوجود بھی یاد رکھیے صحابہ نے محنت کو نہیں چھوڑا۔ اور آخرت کے اندر جیسے ہم دنیا میں زندگی چاہتے ہیں نا، من چاہی، ہمارے دل نے جو چاہا وہ ہمیں مل گیا، یاد رکھیے کہ یہ آخرت کے اندر اللہ ایمان والوں کو جنہوں نے اچھی تیاری کی، اس کا رزلٹ اللہ آخرت میں ایسے بندوں کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کا رزلٹ جو آخرت میں ہمیں ملنا ہے وہ اچھا ملے، کامیابی کی صورت میں ملے۔ تو گزشتہ آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے شادیوں پر جو ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ کی تھی، اسی طرح فوتگی پر جو ہمارے رسم و رواج چلے ہوئے آخر میں اس کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ ذکر کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، دنیا میں کوئی بھی لمحہ آ جائے، کاروبار کا موقع ہو، ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ بتائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے بتلائے ہیں، سنت طریقے موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو سیکھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ دنیا کے اندر عمل کرنے والے بنے، تاکہ آخرت میں جب اللہ کے دربار میں جائیں تو ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ آج ہماری خوشی ہے وہ بھی غیروں کے طریقوں پر ہو رہی ہے۔ بہت سے ایسے انسان ہیں جو اپنی خوشی اور غمی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ چند دن کی جو زندگی ہے اللہ کو ناراض کرنے میں نہ گزاریں۔ ہر موقع پر چاہے ہم کاروبار کرتے ہیں، چاہے اپنی اولاد کی شادی کر رہے ہیں، چاہے کوئی ہمارا عزیز فوت ہو گیا، کوشش کریں اس موقع پر ہم سے شریعت کے خلاف جو ہے وہ کوئی عمل نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں۔ اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوئے تو پھر میرے بھائی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس بندے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے دنیا میں تمہارے سامنے میرے نبی کے طریقے بھی موجود تھے، میرا حکم بھی موجود تھا، تم نے جو ہے وہ کس طریقے کو اپنایا؟
تو اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، غیروں کے طریقے کو اپنایا، تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مثال دی کہ اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی دنیا میں شادی فرمائی۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی۔ ایک بیٹی وفات پا گئی، دوسری بیٹی بھی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں عطا فرمائی، وہ بھی زندگی میں وفات پا گئی۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور عثمان کے گھر میں ایک فوت ہو جاتی، یکے بعد دیگرے میں وہ 40 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں لے جاتی، کیونکہ اس انسان سے، اس صحابی رسول سے، خلیفہ سوم سے دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی بیٹی تھی، وہ ابو العاص کے گھر میں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح کی جب باری آئی تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ نے مشورے سے حضرت عمر کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میں آپ کی لخت جگر سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسرے نمبر پر صحابہ نے حضرت علی ذوالمرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی کہنے لگے مجھے بھی ہانی ہوگی، انکار ہو جائے گا، اس لیے نہ بھیجو۔ صحابہ نے فرمایا ایک دفعہ جاؤ تو صحیح۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت علی ذوالمرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی کے سامنے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر گھبرا کر آنکھیں نیچے کر لی، زبان سے کچھ نہ بول سکے۔ تو اللہ کے محبوب سمجھ گئے کہ پہلے بھی 2 صحابی آئے ہیں، شاید یہ بھی اسی وجہ سے آئے ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ذوالمرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ جی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے الفاظ کہے، حضرت علی ذوالمرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھ کے واپس جا کے صحابہ کو کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا اللہ کے نبی انکار کریں گے، اس لیے مجھے نہ بھیجو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علی کچھ تو بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ فرمایا بس یہی اللہ کے نبی کی طرف سے ہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب انشاءاللہ کہہ دیا تو سمجھو کہ ہاں ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب اس جملے کو ذرا جو ہے وہ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی ہاں کہہ سکتے تھے، نہ کہہ سکتے تھے، انشاءاللہ کا لفظ کیوں کہا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا فاطمہ علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، طے کر دوں یا نہ کروں؟ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو جو ہے وہ شریعت سکھا رہے ہیں، پوری امت کو معاشرت سکھا رہے ہیں کہ اپنی اولاد سے پوچھنا اس معاملے میں جو ہے وہ لازمی ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ آج بہت سے انسان ہیں جو اپنی اولاد سے پوچھے بغیر رشتہ جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہیں، اولاد جو ہے وہ راضی نہیں ہوتی یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسا سمجھو جیسے بھینس کے رسے کو جو ہے وہ کسی کے گھر میں جا کے باندھ دیں۔ تو ایسا معاملہ میرے بھائی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت سکھا رہے ہیں۔
اور یاد رکھیے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں، آپ انشاءاللہ کہتے ہیں، اس کے بعد یاد رکھیے اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے، اور وحی پر اللہ کی ذات بھی اس رشتے پر راضی ہے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ مل چکا ہے کہ آپ فاطمہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد طے فرما دیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے انشاءاللہ کا لفظ کہا، گھر جا کر بیٹی سے پوچھا، پوچھ کر جب ہاں کی، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو طے فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اپنی اولاد کی خوشی پوچھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ بغیر پوچھے جو ہے وہ رشتہ مقرر نہ کریں، طے نہ کریں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا سمجھے کہ سنت ہے، اللہ کے نبی ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب نکاح کی تیاری شروع ہوئی تو حضور علیہ السلام نے جو ہے فرمایا، تمام تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مل کے حضرت علی المرتضیٰ، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ خرچہ یہاں پہ اس شادی میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، غربت میں زندگی گزارنے والے، ایک تلوار ایک ڈھال گھر کے اندر موجود ہے، وہ بیچنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے۔ سامنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، علی کہاں چل دیے؟ فرمایا میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ کچھ سامان جو ہے وہ مہیا ہو جائے، کچھ سامان خرید سکوں۔ آج دیکھیے جو جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، ایسا سمجھیے کہ ہندوانہ رسومات ہے۔ میں نے گزشتہ بھی کہا کہ آج جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کو لاکھوں روپے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ورنہ شادی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ بھی میں نے جملہ کہا کہ آج ہم نے نکاح کو مشکل اور نعوذ باللہ زنا کو جو ہے وہ آسان کر دیا۔ نکاح کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے اور زنا کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں چاہیے، جو گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں سامان چاہیے اس کے لیے تلوار اور زیرہ جو ہے وہ بیچنے کے لیے تشریف لے جا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خریدی، کافی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اس داماد کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ فرمایا کہ وہ کافی اوقیہ سونا چاندی کے اندر جو ہے وہ خریدی اور پھر وہ تلوار اور ڈھال بھی واپس کر دی۔ فرمایا علی یہ تمہاری شادی کے لیے میری طرف سے جو ہے یہ ساری رقم آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے حضرت ام عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو ہے وہ ام ایمن، ان دونوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت علی کے گھر کا جو ہے وہ صحن جو گھر کے اندر فرش ہے اس کو جو ہے وہ صحیح کر کے آؤ۔ یہ دونوں جو ہے وہ گئی، اللہ کے نبی کے حکم پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جو فرش تھا اس کو مٹی سے جو ہے وہ برابر کیا اور دیواروں کی لپائی وغیرہ کی، جیسے ہمارے ہاں عرف عام کے اندر جو ہے وہ کچی اینٹوں کے جو ہے وہ لپائی کرتے تھے گارے کے ساتھ۔ اس وقت پکے گھروں کا جو ہے وہ رواج نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابی کا، اللہ کے نبی باہر تشریف لے گئے بازار میں تو دیکھا کہ ایک پکا گھر بنا ہوا، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی کا۔ اب اللہ کے نبی چلے گئے، کوئی جملہ نہیں کہا۔ اس صحابی کو کسی نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے تھے اور یہاں پہ جو ہے وہ پکا مکان بنا ہوا دیکھا تھا تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ وہ صحابی رسول کو جب پتہ چلا فوراً گرایا اور گرا کر جو ہے وہ کچا مکان بنایا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے مکان گرا دیا۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے محبوب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پکا مکان تھا، یا رسول اللہ فلاں صحابی نے جو ہے وہ گرا دیا اور اس کے بعد یہ کچا بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے تو
تو میرے بھائی اللہ کے نبی کی سنت طریقے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے جو ہے وہ دنیا میں تھوڑی سی محنت اور کوشش جو ہے وہ کرنی پڑے۔ تو خیر ہے کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رشتہ طے فرمایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے 3 بندے، ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو ہے فرمایا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا، رخصتی نہیں فرمائی۔ کچھ دن کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ حضرت علی جو ہے وہ رخصتی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ 3 بندے اللہ کے نبی کے فیصلے سے سمجھیے کہ بارات کی صورت میں۔ اب گزشتہ میں نے کہا کہ ہمارا بارات کے اندر بھی 500,000 بندہ جب تک نہ جائے، لڑکی والوں کو مجبور کر کے اس وقت تک نعوذ باللہ ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اس لیے کم سے کم بوجھ ڈالیں لڑکی والوں پر۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے جس کو ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے عرف عام میں عام ہو چکے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم جو ہے وہ خرچہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں ولیمے کے اندر آپ اسراف کرنا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ عوام کو کھلانا چاہتے ہیں کھلائے۔ ولیمہ دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نکاح مقرر ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کچھ ہدیتاً جو ہے وہ عطا فرمایا علی جاؤ بازار سے گھی، شہد اور کھجوریں، چھوارے جن کو کہتے ہیں، یہ خرید کر لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 9 درہم تھے، 9 درہم، ان 9 درہموں میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ خرید کر لائے۔ اور ایک صحابی رسول تھے، وہ پاس بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے وہ ایک چھترا کھڑا ہے، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیتاً دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی جاؤ لے کر آؤ، ذبح کرو، گوشت بناؤ۔ گوشت بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں کہ جب سارا کچھ بن گیا، دیگ پر یا پتیلے پر جس برتن میں بنایا تھا، اللہ کے نبی خود تقسیم کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے اور فرمایا آج سارے مدینے کی دعوت جو ہے وہ حضرت علی کی طرف سے، سارے مدینے نے کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولیمہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ڈال کر جو ہے وہ صحابہ کو کھلا رہے ہیں۔ سارا مدینہ ولیمہ کھا گیا، لیکن ابھی گوشت جو ہے ویسے کا ویسے جو ہے وہ برتن میں ہوتا ہے۔ ابھی اسراف جو ہے یہ بہت اچھا ولیمہ تھا، آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن گزشتہ بھی میں نے کہا سب سے بدترین ولیمہ حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جس میں امراء کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑا جائے۔ اب اس موقع پر دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ولیمہ کھلایا صحابہ کو، کیا اس کے بعد صحابہ نے پیسے بھی دیے؟ کسی صحابی سے کوئی ایک عمل ثابت ہو، حضرت علی کے ہاتھ میں دیے ہو، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیے ہو، ہدیتاً دیا، کوئی ثبوت ہمیں حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اور آج ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ نوتے کی صورت میں لازم اور فرض سمجھا جا رہا نہ۔ تو یہ میرے بھائی ساری سود کی اقسام ہیں، سود کی قسمیں ہیں، اس لیے خدا را اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ آج تک جو ہو گیا اللہ کے ہاں توبہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم خود یا اپنی اولاد کی شادی کریں گے، اس لعنت سے اپنے نکاح کو جو ہے وہ پاک کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے جب ہمارے اندر ہوں گے تو یاد رکھیں کہ نکاح کرنا آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر نکاح مشکل ہوگا اور زنا آسان ہوگا جیسے آج کل ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان بنانے والے بنے،
کہ اللہ کے نبی کے سنت طریقے جب ہمارے اندر آئیں گے. گزشتہ بھی میں نے تفصیلاً ذکر کیا کہ ہمارے ہاں شادی میں پہلے جو ہے وہ مایوں کی رسم ہے، اس کے بعد جو ہے جہیز کی لعنت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کے گھر بارات کا خرچہ ہے، اس کے گھر جو ہے جو دودھ پلائی کی رسم ہے، اس کے بعد یہ بڑی بڑی رسومات جو چلی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری میرے بھائی شریعت کی خلاف عمل ہندوانہ رسومات ہیں. یہ ہندوؤں سے ہمیں ملی ہیں اور مسلمانوں میں آج عام ہو چکی ہیں. اس لیے خدا را ان تمام تر رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی خوشی سے بھی بچیں، اپنی غمی کے اندر بھی ایسی تمام تر رسومات سے بچیں جو فضول خرچی کی ہیں، جو سنت کے خلاف ہیں. اگر ہمارے اندر اسی طرح رہے اور ہم دنیا سے چلے گئے تو کہیں آخرت میں اللہ کے دربار میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نعوذ باللہ نہ کھڑا کرتے. من تشبہ بقوم فہو منہم المرء مع من احب. ان حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. انسان آخرت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو قوم دنیا کے اندر کسی کی مشابہت اختیار کرے گی آخرت میں اسی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے کرے گا. میں اکثر یہاں پہ کہتا ہوں کہ آخرت میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، اللہ کے نبی کو تکالیفیں دی، صحابہ کو تکالیفیں دی کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور مدینہ میں آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی. آخرت میں اگر ہم بھی نعوذ باللہ ناکام ہو گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو انہوں نے دیکھ کر اللہ کے دربار میں کہہ دیا ہمیں کہ ہم تو دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو دین کو پیروکار ہی نہیں تھے، ہم تو تمہارے نبی کو مانتے نہیں تھے، سیدھا انکار کرتے تھے، نہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے تھے، ہم تو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے. تم تو دنیا میں مسلمان تھے، تم تو اللہ کے نبی کے ماننے والے تھے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آج تم ناکام کیوں ہو گئے؟ تو وہاں پہ ہماری شرمندگی ہوگی میرے بھائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے دنیا میں جو زندگی ملی ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کو سیکھنے والے بنے، اپنی زندگی میں اپنانے والے بنے. ہم کہتے ہیں میں تو اپنی زندگی میں جو مرضی کرنی ہے کر لوں، وہ دوسرا جو ہے وہ جب چھوڑے گا تو میں بھی چھوڑ دوں. دوسرا نماز نہیں پڑھتا میں بھی نہیں پڑھتا، دوسرا فلاں غلط کام کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. فرق کیا رہ گیا؟ تو میرے بھائی دوسروں کو دیکھ کر جو ہے وہ زندگی نہ گزارے. دوسروں کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ حدیث مبارکہ میں جو فرمایا، دنیا میں فرمایا اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہے تو علم میں دیکھو، اور اپنے سے کم کو دیکھنا ہے تو دنیا داری میں دیکھو، اس سے اللہ کا شکر تمہارے اندر پیدا ہو. جب ہم دنیا میں اپنے سے بڑے گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، بنگلے والے کو دیکھتے ہیں، زمین والوں کو دیکھتے ہیں، جائیداد والوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے ہم بھی کوئی دن رات ایسا کاروبار کریں، راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات ہمارے پاس بھی اتنا مال و دولت آ جائے، اتنا پیسہ آ جائے، ہمارے نیچے بھی گاڑیاں ہوں، ہمارے بھی غلام ہوں، ہمارے بھی نوکر چاکر ہوں. یہ دنیا داری میں ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں. اور جب دین میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اپنے سے کم کو دیکھتے ہیں. میں تو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں، یہ تو کبھی کبھی مسجد میں دیکھتا ہوں، یہ تو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کم از کم میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں. تو میرے بھائی یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے والا ہے. اس لیے خدا اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں. خوشی کا موقع ہو، میں نے کہا غمی کا موقع ہو، غمی کے اندر بھی آج ہماری وہی رسومات چلی آ رہی ہیں جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، جب لیکن وہ میت، وہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کام نعوذ باللہ کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. تو اس لیے میرے بھائی ان تمام تر کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. ہر موقع پر میں نے کہا اللہ کے نبی کا سنت طریقہ موجود ہے. ہماری خوشی ہے، ہماری غمی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے موجود ہیں، ان کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے. اور اگر کوئی سکھائے تو ہم کہتے ہیں اس کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں.
ہماری زندگی ایسے گزر گئی، ہمارے بال ایسے سفید ہو گئے، یہ آج کے بچے جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیسے فوتگی کی رسومات ہماری نعوذ باللہ، گزشتہ دنوں میں جو ہے وہ ایک ہمارے گاؤں کے اندر بندہ جو ہے وہ فوت ہوا، تو میں نے ایک بڑا عجیب جملہ سنا۔ قبرستان سے جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں وہ چند نوجوان، میرے خیال سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسن ظن انسان کے بارے میں رکھنا چاہیے، شاید وہ بندہ کبھی مسجد میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، بچپن سے دیکھ رہا ہوں میں۔ وہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی 40 قدم پہ ہم نے جا کے دعا مانگنی، 40 قدم کتنے ہوں دے، 40 قدم کتنے ہوں دے اتھے دعا مانگنی آپ۔ تو وہ جملہ کہتا ہے، کہنے لگا جی 40 قدم چھڑو جی، مولوی بھابی لے آندہ تسی، مولوی بھابی آگے انہیں دعا ہی نہیں منگائی، 40 قدم تے دعا کڑی ہونی ہونا آپ ہی مانگ لما کہ مولوی جو ہے وہ بھابی آگے، حالانکہ میں پیچھے تھا، سن رہا تھا میں۔ تو یہ معاملہ، وہ بیچارہ چاہے پوری زندگی مسجد میں نہ آیا ہو، دین کے معاملے میں دیکھو اس کو زیادہ پتہ ہے، ایک مولوی کو نہیں پتہ۔ مولوی کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، مولوی سمجھائے تو کہتے ہیں یہ تو بدعتی ہے جی، یہ تو بھابی ہے جی، ان تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہر موقع پر اللہ کے نبی کے طریقے پہلے سیکھیں۔ مولوی چلو نہیں پتہ، آپ تو سیکھیں، کسی اور سے سیکھ لیں، کسی جاہل سے سیکھ لیں، آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار بندہ ہے اس سے سیکھیں۔ یہ کہاں کی سنت ہے میرے بھائی؟ کوئی سنت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ رسومات ہے ہماری۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، ہم وہاں پہ پھولیاں تقسیم کر رہے ہیں، میٹھی پھولیاں، کوئی قبر پہ دال پھینک رہا ہے، کوئی کیا طریقہ کر رہا ہے۔ 100 دفعہ جو ہے وہ جنازوں پر میں نے روکا کہ میت کے اوپر جو ہے وہ تحریر لکھائی والی قرآنی آیات کی لکھی ہوئی چادر نہ ڈالا کریں۔ وہ جب بھی بندہ گاؤں میں فوت ہوتا ہے میرے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب چادر تا دے گئے، مولوی صاحب چادر تا دے گئے جی، میت اٹھتے ایسے پانی۔ عجیب رسم و رواج ہے، اللہ معاف کرے، کب سمجھ آئے گا کب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم دنیا سے رخصت ہو رہے لیکن ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہے، سمجھانے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھ آ رہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دنیا کے اندر جو کوشش کر سکتے ہیں نیک اعمال میں کریں۔ کوئی قبر کی اوپر جو ہم سلیب رکھتے ہیں اس کو ہٹا کے اس پہ کلمہ لکھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کوئی میت کے اوپر عہد نامہ لکھا ہوا لکھ رہا ہے، فرشتے آئیں گے جی اس کو دیکھ کے کچھ حیا کریں گے۔ میرے بھائی خدا کے لیے یہ ساری رسومات ہیں، حیا تو اس وقت کریں گے نا جب دنیا میں کوئی نیک عمل کیا ہوا۔ دنیا میں چاہے ہم پوری زندگی مسجد میں نہ آیا ہو، کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی نیک عمل نہ کیا ہو، اور اس طرح چاہے پورا قرآن سینے پر رکھ دیں، خدا کی قسم کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ وہ قرآن کو نہیں دیکھیں گے، میت کو دیکھیں گے، دنیا میں اس نے کیا عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، من ربک ما دینک من نبیک، یہ بندہ اسی وقت جواب دے گا جب دنیا میں تیاری کی ہوگی۔ اگر اس طریقے سے ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے، اللہ کے نبی کہہ دیتا کہ قرآن رکھو، کوئی آیت رکھو، کوئی وہاں پہ کچھ کرو۔ دنیا میں نیک اعمال کرنے نہیں، اور ہم کہتے ہیں شارٹ کٹ جو ہے وہ جنت کے اندر پہنچ جائیں بغیر نیک عمل کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ہمیں رسومات سے جو ہے وہ بچائے، اور وہ طریقہ جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب کی طرف سے سنت ہے، اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔